ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کے لیے چلتے ہیں۔ کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھا دیں گے کیسا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل طریقہ ہی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ 5 جون سے پہلے 4 جون تک اگر آپ بجٹ پاس کر کے قوم کو دے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹری حق ہے، اور یہ کسی کیئر ٹیکر کو اس کی یہ حق نہیں دینا چاہیے۔ ان کو صرف ڈے ٹو ڈے میٹرز تک ریسٹرکٹ رکھنا چاہیے۔ پالیسی اور مین کام جو ہے وہ لوگوں کے الیکٹڈ حکومتوں کا ہے، جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہ پارلیمنٹ کرے گی۔ جی ابھی کوئی اوپینین جی میں جی ٹھیک ہے جی، جیسے حضور ایسے ہی کریں گے جیسے آپ فرما رہے ہیں ایسے ہی کریں گے، کیونکہ آپ نے بجٹ کی تفصیل دیکھی ہے۔ بیسیکلی جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ الیکشن ایئر ہے، پاپولزم ہونے کی وجہ سے بجٹ جو ہے وہ بڑا پرس کھول دیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ بجٹ کے جو میکرو اکنامک گینز ہیں اس ملک کے لیے جو 4 سال میں ہوئے تھے، نہ صرف ہم اس کو سیو کریں، اس کو کنسولیڈیٹ کریں، بلکہ جیسے میں نے آپ سے پرسوں میں عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر ہمارا فرض ہے منحاص القوم اس کے اوپر فردر بلڈ کریں، کیونکہ کریں گے تو پھر وہ دنیا کی پریڈکشن انشاءاللہ ثابت ہوگی 2030 میں G20 کی شامل ہونے کی۔ یہ ہارڈ ورک ہے، ہمیں مل کے کرنا ہے، ایک قوم متحد قوم ہو کے یونٹی کے ساتھ۔ اور جیسے میں نے کل ہمیشہ کی طرح عرض کیا کہ آئی اپیلڈ اگین کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کریں کہ ہمارے اہداف کیا ہیں، پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے معاشی طور پر۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی وجہ سے میں نے کل 3 سال کی بجائے 5 سال کا ایک میکرو اکنامک میڈیم ٹرم روڈ میپ پرپوز کیا ہے اپنی تقریر کے آخری حصے میں، کہ کیا اہداف ہونے چاہیے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے، کیا ہمارے سوشو اکنامک گولز ہونے چاہیے، اور پاکستان کو ہمیں 20 سے 18 23 میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے موقع دے وہ اس کو کہاں لے کے جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بیسٹ ٹائم ہے، یہ کرنٹ سال الیکشن سے پہلے، کیونکہ الیکشن میں جب شروع ہوتا ہے تو پھر تو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، اور الیکشن جیتنے کے بعد تو بالکل ہی نہیں سنتا۔ تو بہتر ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ایک چارٹر آف اکانومی اور ایک کنسنسس روڈ میپ طے ہو جائے، بوتھ فرام میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو اور ایز ویل ایز دی سوشو اکنامک گولز ہمارے کیا ہونے چاہیے، اہداف کیا ہونے چاہیے۔ انٹرنیشنل بھی ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے گائیڈ ہے، لیکن ہمیں اپنے وسائل کو اور اپنے اکانومی کے حوالے سے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی سپورٹ ہوگی تو یہ ملک انشاءاللہ اس طرف اب چلے گا۔ بیسیکلی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ کا سائز وہی 4.753 ٹریلین ہے، اور اس میں جو ہے ریوائز ایسٹیمیٹ اس سال کا جو بجٹ ہے جو کرنٹ ہے یہ 4256 بلین ہے، اور یہ گروتھ ہے رفلی 11.7% کی نیکسٹ ایئر بجٹ کی۔ جہاں تک ہماری اس میں مین فیچرز ہیں اس بجٹ کے، اس میں ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیفنس کو ریلیٹیولی باقی جو ہمارا کرنٹ سائڈ ہے اس کو ہم نے زیادہ پریفرنس دی ہے۔ ہمارا ریوائز ایسٹیمیٹ 16-17 کا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے 841 بلین ہے، اور ہم نے جو آنے والا مالی سال ہے اس کے لیے ہم نے 920 ارب رکھا ہے۔ اسی طرح PSDP کا بہت ہی سٹیپ اور بہت ہی بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے، تقریباً 715 بلین میں ہم توقع کر رہے ہیں یہ سال ختم ہوگا۔ اس کو ہم نے 1001 بلین یعنی فرسٹ ٹائم ہم نے کراس کیا 1 ٹریلین سے، اور صوبوں کا ملا کے جو کہ وہ بھی 1.1 ٹریلین ہے، تو یہ قریباً 2100 ارب سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی ضرورت تھی، کیونکہ جب ہم پہلے سال یہاں بیٹھے تھے الیکشن جیتنے کے بعد پہلے بجٹ کے بعد، تو یہی بات ہوئی تھی کہ ہماری سیکوینسنگ آف ایکشنز کیا ہوں گی، پہلے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی واپس لانا پاکستان کی، اور اس کے بعد فل فوکس آن گروتھ۔ تو اس کی فرسٹ اٹیمپٹ لاسٹ ایئر تھی، جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو اگنورڈ تھا اور جس نے 0% گروتھ دی پچھلے سال، آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے بڑا ایک روبسٹ پیکیج دیا،
اس میں یوریا کھاد کی قیمتیں، ڈی اے پی کی قیمتوں کی کمی، مشینری کی امپورٹ پہ سلیشنگ آف ڈیوٹیز یا ایگزمپشنز، سیل ٹیکس کی ایگزمپشنز، اور کریڈٹ کو مزید انکریز 700 بلین پہ. تو ساری چیزوں نے اللہ کے فضل سے پاکستان کو ڈویڈنڈ دیا، اور اس سال ہم نے 3.46% گروتھ ہماری ایگریکلچر کی ہے. اس کو ہم نے انشاءاللہ مزید فوکس کرنا ہے. اسی طرح ہم نے جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے اس کو بھی ہم نے 300 بلین پلس سے شروع کیا تھا. پہلے سال 400 کیا، پھر 500 کیا، پھر 600 کیا، اور یہ کرنٹ سال ہے یہ 700 ہے. آل انڈیکیشنز ہیں کہ یہ انشاءاللہ یہ ہدف قریباً پورا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگلے سال اس کا بھی ایک ایمبیشس ڈیولپمنٹ کی طرح ایمبیشس ٹارگٹ بلکہ میچ نمبر رکھا گیا ہے تاکہ ان کو ہم پوری فوکس سیم نمبر 1001 بلین 1001 بلین اس کے لیے بھی ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. اور ہمارے جو مین اہداف ہیں 17-18 کے وہ جیسے آپ کو کل شیئر کیے ہیں کہ ہماری ریئل جی ڈی پی جو گروتھ ہے 6% ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اچیویبل ہے 5.28 سے 6 کے اوپر جانا. بلکہ اس سے میں امید کرتا ہوں اس سے بہتر ہوگی. اگلے سال شاید آپ کو ایک آدھ ٹارگٹ جو مس اللہ نہ کرے کو ہو اس میں نمبر میں کمی آ جائے گی. یہ تو انشاءاللہ یہ اچیو ہوگا، بلکہ اس سے بہتر اچیو ہوگا. اسی طرح انویسٹمنٹ جی ڈی پی 17% کا ٹارگٹ رکھا ہے، اور انفلیشن بلو 6%، کیونکہ ہمارا سارا میکرو اکنامک فریم ورک جو ہے جو ہم نے اس سال کا بجٹ بنایا ہے اسی اسٹریٹجی پہ ہے. اور جو ہم نے آگے جا کے جو بھی جس کو اللہ توفیق دے گے وہ ایک تو پروجیکشن تو دیئے آپ کی امانت ہوتی ہے ذمہ داری نیشنل کہ جب آپ کریں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ وہ کریں کہ جی جو بھی ہوگا اس کو کدھر لے کے جانا. تو یہ ساری کی ساری جو ایک میکرو اکنامک میڈیا ٹو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر یہ بجٹ بلڈ کیا گیا ہے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں آپ کو جیسے عرض کیا کہ 2.1 ٹریلین ہے پاکستان کا، اور یہ پہلا سال ہے بڑی مدت کے بعد کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پاکستان کا یہ جو 17 سال ہے، میں 17-18 کی بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ ول ایکسیڈ یور بجٹ ڈیفیسٹ. یہ بڑی اچھی اس خوشائن چیز اس لیے ہے کہ آپ 1 روپیہ بھی جو آپ نے بورو کیا چاہے وہ ڈومیسٹک یا فورن، تو آپ نے صرف ترقیاتی کاموں کے لیے کیا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور بڑی بڑی اکانومیز میں نارملی کچھ پورشن جو ہے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر یا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم اس سال اس کو جو ہمارا ہدف تھا کہ ہم چوتھے سال میں چلے جائیں، وہ پچھلے سال ہم نے یہ 30 بلین کے قریب مس کیا تھا پچھلا سال، اور اب اس سال ہم اس کو آلموسٹ 100 بلین کے قریب اس سے اوپر ہے، یعنی ترقیاتی اخراجات زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. اسی طرح ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ڈسپائٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ڈسپائٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ، ڈسپائٹ پریشر آن، جو وہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ یہ زیادہ پلانٹ اینڈ مشینری کا بھی اس میں بہت بڑا کمپوننٹ ہے اپارٹ فرام آئل پرائسز کی انکریز اور دوسرا، لیکن 40% پلانٹ اینڈ مشینری جو آئی ہے جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، جس میں سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، جس میں انرجی سیکٹر ہے، تو دوسرے سیکٹرز ہیں سارے خوشائند ہیں. یعنی وہ اکانومی کی گروتھ کو ایک آبویسلی ایک بوسٹ ملے گی. اسی طرح نیٹ پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وہ ہماری پوری کوشش ہے، ہم اس کو الحمدللہ مارچ 17 تک تو نیچے لے آئے ہیں، 60 سے نیچے یہ اوپر جا چکا تھا، اور اس کو ہم مینٹین کریں گے 60 سے نیچے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اسی طرح جو اگلے سال نیشنل گرڈ میں بجلی ہے اس کو 10,000 کا جو ٹارگٹ ہے ہمارے اس 5 سال میں، اس کو پورا کرنے کا پورا پلان ان ایکشن ہے. کیبنٹ کمیٹی انرجی انڈر پرائم منسٹر کام کر رہی ہے خود، اور پی ایم صاحب خود اس کو کر رہے ہیں تاکہ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کی لعنت کو ختم کیا جا سکے. یہ وہی ملک ہے جو 1200 میگا واٹ سرپلس ملک تھا جب اکتوبر 99 کا کو ہوا تھا اس ملک میں. اسی طرح جو ہم نے ٹارگیٹڈ سوشل سیفٹی نیٹ ایکسپینڈیچر، یعنی جو ہمارے بہن بھائی غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں ان کی جو ہم ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نے اضافہ کیا ہے 121 بلین کا. ہماری بیسک اسٹریٹجی جو بجٹ کی 17-18 کے لیے ہے اوور آل، جس کے اندر ہم نے کہ کام کیا ہے، وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ کو 14% سے بڑھائیں، اور ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے فیڈرل وہ 11% سے بڑھے. دس از دی اوور آل اسٹریٹجی. اور میں آپ کو تھوڑا سا بھی ایکسپلین کروں گا، کچھ میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سوشل میڈیا میں کچھ چیزیں کلیریفیکیشن مانگتی ہیں، وہ میں آپ کو علیحدہ بھی کلیریفائی کرتا ہوں. اسی طرح ہمارا جو ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں نے
जैसे कहा कि वी विल कंटेन ग्रोथ इन करंट एक्सपेंडिचर, जो हमारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, लेस देन द इन्फ्लेशन। तो जो भी इन्फ्लेशन होगी, हम जो करंट एक्सपेंडिचर को उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। माजी में ट्रेंड अदर वे राउंड रहा है, इसी वजह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो 8.8 और इस तरह के नंबर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको उससे इन्फ्लेशन से ज्यादा करंट एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ने देना। कई इनिशिएटिव्स हमने अनाउंस किए हैं, जिसकी मैं अभी तफसील पेश करूंगा। एग्रीकल्चर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, एक्सपोर्ट्स है, टेक्सटाइल्स है, सोशल सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कई इकदाम हैं। टैक्स इंसेंटिव्स हमने एग्रीकल्चर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और दूसरी जो है आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए पैसों में तो बहुत ही एक कोर हमारा हदफ होना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। और करीबन इस वक्त रिपोर्टेडली 2 लाख फ्री लांसर जो यूथ है वो काम कर रही है, यानी इस वक्त। और इसके ऊपर हमारी जो बिल्ड करना हमने 1 मिलियन का हदफ दिया, मिनिस्ट्री ने लिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने, कि 1 मिलियन फ्री लांसर को ट्रेन करेंगे, यूथ को ट्रेन करेंगे। वर्चुअली आप 1 मिलियन फैमिलीज को हैंड होल्ड करेंगे, और ये है फ्यूचर, आईटी इज फ्यूचर। तो इसके लिए हमारी जॉब जो क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। यूथ को जॉब और उसको ट्रेनिंग के बाद वो मौके मिलेंगे कि वो अपनी सेल्फ सफिशिएंटली अपने आप को यानी फाइनेंस कर सके, अपनी फैमिली को फाइनेंस कर सके। तो इसलिए हमने इस बजट में एक पूरा पैकेज दिया है। मेरी रिक्वेस्ट होगी जी, फोन जिनके हैं वो मेहरबानी कर उसको या साइलेंट पे कर लें या स्विच ऑफ कर दें। इन्वेस्टमेंट को स्पीड अप करने के लिए हमने जो ग्रोथ के लिए हमने कुछ जो मेन किए हैं कि इतनी बड़ा हदफ है और ये कैसे होगा, तो उसमें बेसिकली हमने कई चीज़ें, मसलन जो एग्रीकल्चर में अर्ज किया कि अपार्ट फ्रॉम जो क्रेडिट है, हमने पीआईयू को बढ़ाया। आपको पता है कि उसको, ताकि उनको लोन लेने की फैसिलिटी हो, 4000 से 5000 पीआईयू को किया है। तो दैट मीन्स कि सेम कोलैटरल पे आप ज़्यादा पैसे ले सकेंगे। हमने एक स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस करने की जो अनाउंसमेंट की है, उसमें 20 लाख फार्मर जो 12.5 एकड़ तक जिनकी ज़मीन होगी, और उसकी 50,000 रुपए का लोन होगा, लेकिन जो उसका मुनाफा का शरह है बैंकों का, वो 9.9% से ज़्यादा नहीं ले सकते। इस वक्त करीबन 15% लेते हैं। तो ये एक स्पेशल छोटे फार्मर्स के लिए 20 लाख फैमिलीज के लिए स्कीम का हमने अनाउंस किया है। स्टेट बैंक को जिम्मेदारी दे दी गई है, वो ज़रूरी तरक्याती बैंक, नेशनल बैंक और दूसरे बैंकों को एंगेज करके इस पे काम कर रहे हैं। हमने, जैसे मैंने अर्ज किया कि पिछले साल का जितना पैकेज दिया था, अगर वो डीएपी था कि 2500 रुपए तक रखना है, अब यूरिया था कि 1400 तक रखना है, वो सारा का सारा पैकेज ना सिर्फ रेस्टोर रहेगा पूरे फिस्कल ईयर 17-18 में, वही कीमतें इंश्योर की गई हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से डिटेल में मीटिंग हुई है, और इसी वजह से चूंकि डीएपी पे हम सूबे के साथ मिलकर करते थे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और सूबे को उस कैले कंट्रीब्यूशन से बचाने के लिए फैसला किया गया कि हम 300 रुपया जो सेल टैक्स की कमी खुद कर देंगे। तो वर्चुअली 2500 रुपए की कीमत तक उसको लाने के लिए हमें सेल टैक्स को 407 के करीब था, कम करके 100 रुपया फिक्स कर दिया गया। तो इसी तरह जो ट्यूबवेल है उसका भी ऑफ पीक रेट 5.35 रखा गया है, और इसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट है करीबन 27 बिलियन के करीब सिर्फ इस एक चीज़ के ऊपर आएगी। इसी तरह हमने जो कुछ चीज़ें और स्लैश की हैं, आपने देखा कि मसेपीटर पंप्स हैं जो ट्यूबवेल्स के लिए हैं, 30 से 36 हॉर्स पावर के, जो 17% सेल टैक्स उसको जीरो कर दिए। और पोल्ट्री है वो भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके अगर 7 मेन मशीनरी है उसको 17% से हमने कम करके 7% कर दिया। तो हमने इस बजट में पुराने तो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, या वो अब सेल टैक्स के कमी करके कर रहे हैं, डीएपी की जो प्राइस है, या कैश सब्सिडी देके करेंगे, लेकिन ये जो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बेसिकली एग्रीकल्चर पे पॉजिटिव होगा, और वो उनकी सहूलत के लिए हमने किया है। तो ये चीज़ें इसी तरह हमने, जैसे मैंने अर्ज किया कि सर्विस सेक्टर में भी हमने आईटी को काफ़ी चीज़ें दी है, वो आपके पास तफसील है, अगर आप कहें तो मैं रिपीट कर दूं, वरना आपको पता है कि एफडी भी कम हुई है, आईटी पार्क की बात हुई है, उस पर जो फ़ोन कार्ड्स हैं को 1.5% कम किया गया है। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पहली दफ़ा कॉर्पोरेट सेक्टर को
IT कंपनीज को इस कंडीशन पे इजाजत दी जा रही है कि लोकल वो डॉलर खरीद कर उसमें जमा नहीं करा सकेगी, ये कंडीशन होगी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर ये पहला होगा जिसको हमने इसकी इजाजत दी है। तो हाउसिंग सेक्टर के लिए आपने देखा है कि उसमें भी बहुत है, तकरीबन 27 जो है एंसिल इंडस्ट्री जो एक्टिवेट हो जाती है, हाउसिंग सेक्टर अगर एक्टिवेट हो उसके लिए भी हमने एक स्कीम रखी है, गारंटी स्कीम, और उसके लिए भी हमने बजट में अप्रोप्रिएट एलोकेशंस की हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली इंशाअल्लाह ये हमें आगे लेके जाएंगी। ये DAP का जैसे जिसका मैंने कहा कि 300 रुपए हम सेल टैक्स कम किए, इसका करीबन 13.8 बिलियन हमें रेवेन्यू में कमी आएगी। और इसी तरह ये जो हमारा जो है और दूसरे मेजर्स, ये काफ़ी बात कंफ्यूजन है कि जब हमने 3500 के हदफ के अगेंस्ट 4013 का हदफ रखा है, तो कुछ लोगों ने, साथियों ने ये लिखा है या सोशल मीडिया पे अदरवाइज कि हुकूमत ने 500 रुपये टैक्सेस लगा दिए। ये इंप्रेशन गलत है। ये हमने टोटल जो नए टैक्सेस हैं, और आपने देखा कि डायरेक्ट कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो कॉमन मैन के ऊपर जो फॉल करे। ये बड़ा मुश्किल बैलेंस क्रिएट करना था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि या तो बिल्कुल हम फिर हाथ खोलेंगे और या फिर हम बजट डेफिसिट और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को दोबारा लूज करेंगे। हमने वो नहीं होने दिया। बेसिकली 120 बिलियन के टैक्स हैं और करीबन 33 बिलियन की रिलीफ है। द नेट टैक्सेस आर 87 बिलियन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल टैक्सेस इस बजट में वो हमारे बाकी मेजर जो हैं, और वो भी 87 क्या है, डिविडेंड अगर 12.5 से 15 होता है, इतनी बॉयंसी आ गई, इतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गए हैं, तो उसमें पीपल कैन अफोर्ड। वेस्ट में तो ये 30 से 40%, 50% भी डिविडेंड पे टैक्स होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें। तो हमने उसको मामूली सा किया है, लेकिन नॉन फाइलर के लिए हमने काफ़ी जिंदगी तंग रखी है और रखेंगे, क्योंकि जब उनको बेसिक हमारा थ्रस्ट है और उस पर आम एसएससी भी उसको वेलकम करता है कि जी हमारे ऊपर बोझ डालने के बजाय आप उनको लाएं। इसी तरह हमने इंटरेस्ट इनकम को थोड़ा सा उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी जो है रेट्स वही तीन टियर ही हैं, 10, 12.5 और 15, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो बैंड्स हैं उसमें थोड़ी तब्दीली की है। यानी कोई ऐसा मेजर टैक्स नहीं है। अब मैंने सोशल मीडिया पे सुना है, आई होप इट इज रॉन्ग, कि जी दूध की कीमतें बढ़ गई। और भाई दूध की रजीम तो उसी तरह जो पिछले साल थी, एक चीज भी नहीं उसमें यानी हमने चेंज की। तो मैं समझता हूं कि इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी को हम बिल्कुल कहेंगे अभी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी। आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, कि मैंने एक जो सोशल मीडिया पे एक ये जो पढ़ा है, तो बिल्कुल ये कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमने किसी किस्म का टैक्स, कोई इंडायरेक्ट ड्यूटी, द regime is same as it was on 1st of July 2016. सो हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। तो इसलिए उसकी मुझे कोई सॉरी मीडिया भी एजुकेट करें। जी सेक्रेटरी फाइनेंस से फरमाने कि मीडिया में अपना रोल प्ले करे। आपको क्लैरिफिकेशन देने का मकसद ये है कि आप बताएं, लोगों को बताएं, कंज्यूमर को बताएं कि जी कोई चीज को बड़ी नहीं है, कोई वजह नहीं है कि ये कीमतें खुद ब खुद बढ़ा दें। वो बजट जब आता है तो बजट के गार में अगर कोई कीमतें बढ़ाने की कोशिश करता है तो हम सबका फर्ज है कि हम उसको ये ना करने दें। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये क्लैरिफिकेशन इसीलिए दे रहा हूँ कि इसमें हमने कोई इस तरह की कोई किसी किस्म की भी हमने कीमत नहीं बढ़ाई। इसी तरह जो हमारा मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल्स के हवाले से आपने देखा कि जितने हमने पहले दिए थे इंसेंटिव्स और जो 180 बिलियन का पैकेज था वो ऑब्वियसली जारी रहेगा इस साल भी 30 जून 18 तक। लेकिन उसके अलावा जो सेल टैक्स फंड्स की एक बहुत बड़ी डिमांड थी और मीडिया में भी टाइम एंड अगेन अपील भी आती थी, उसको हमने कल अनाउंस कर दिया। पिछले साल बजट में जैसे किया था उसको इम्प्लीमेंट किया था। वो इंशाअल्लाह 30 अप्रैल इंशाअल्लाह तक के जो आरपीओज हैं वो 2 हिस्सों में क्लियर होंगे। 10 लाख तक के, चूंकि वो छोटे हैं उनको जल्दी है तो 15 जुलाई तक क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। और 10 लाख से ऊपर जो हैं ऑल आरपीओ, सिर्फ एक्सपोर्टर्स नहीं, ऑल आरपीओ, ऑल टाइप ऑफ सेल रिफंड्स इन पाकिस्तान, जिनका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, आरपीओ बन चुके हैं, वो उनको 10 लाख तक ऑल क्लियर 15 जुलाई, एंड बाकी जितने होंगे वो विल बी क्लियर बाय 14 अगस्त इंशाअल्लाह। तो ये भी हम ऑनलाइन करेंगे ताकि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो। ये हमने पहली दफ़ा जो पिछले साल अक्टूबर में किया था उसमें थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बेस्ट है
کہ وہ جو پھر چیک لینے دینے کے لیے مٹھائی وغیرہ کا ڈبہ لانا پڑتا ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکے گا. سو اٹ ول بی ڈائریکٹ ٹرانسفر فرام دی FBR اینڈ دی اسٹیٹ ٹو دی ریسیپینٹ آف دی سیل ٹیکس ریفنڈ جس کا بنتا ہے. تو یہ ہم اس اسکیم کو ہارون اختر صاحب آپ جاری رکھیں گے اور اس کو الحمدللہ ہم نے آئندہ جتنے ریفنڈز ہیں وہ اسی اسکیم کے تحت جو ہم نے لاسٹ ایئر اکتوبر میں شروع کیا تھا اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ ہیومن انٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے تاکہ لوگ نہ فزیکلی چیک لینے آئیں, آپ کی بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہو. وہ الحمدللہ سسٹم کامیابی سے ہم نے پاکستان میں اس کو کر دیا ہے. اسی طرح کئی ایک اور انسینٹیوز ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسٹائل, اور اس کے لیے ہم نے جو پیکج دیا ہے ایکسپورٹرز کے لیے ان ایڈیشن ٹو دی پریویس ونس, اور ہاؤسنگ کے لیے بھی ہم نے جو کافی چیزیں رکھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مین فوکس ہے گروتھ کا, وہ ایک تو پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. 1001 فیڈرل گورنمنٹ, 1112 کے قریب صوبے. اس کے علاوہ ہم نے 3 اور کام بہت کراس کرے. ایک, ہم نے پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے, اور جو اس میں کنڈیشن ہے میری, کیونکہ کئی ملکوں میں اس طرح کے جو تجربہ ہوا ہے تو وہ فنڈ جو ہے وہ سکھ فنڈ میں کنورٹ ہو گیا, کیونکہ انہوں نے پبلک سیکٹر کے وہ پروجیکٹ اس میں ڈال دیے جو پروفٹیبل نہیں تھے. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فنڈ تو بیٹھ نہیں تھا. آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر کا بھی یہی ہوا تھا. ہم اس میں انوائبل کمرشلی انوائبل پروجیکٹ بالکل پارک نہیں ہونے دیں گے. اس کو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ پروفیشنلی چلایا جائے گا, اور اس میں پروفٹ, اور اس میں چونکہ ایوینیوز ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے, جب ہم باہر جاتے ہیں آفیشیل ٹورز پہ تو پاکستانی ڈیاسپورا کہتا ہے جی ہمیں کوئی ایوینیو دے کہ جہاں ہم انویسٹ کر سکیں. ناؤ آئی تھنک کہ پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ از اے گڈ ایوینیو کہ گورنمنٹ کا ہوگا, گارنٹیڈ ہوگا, اس میں 100% اونرشپ تو پیپل آف پاکستان کی, گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے اس کی. لیکن اس میں اگر پاکستانی ڈیاسپورا ابراڈ, اس کو ہم نے پلان کیا کہ ہم اس کو $1 بلین, کیونکہ گورنمنٹ کا اس میں ہے کنٹریبیوشن قریباً $1.5 بلین ہے, 150 ارب روپیہ, اور قریباً 1 بلین 500 ملین کے 2 ہم بانڈ ایشو کر سکتے ہیں, تاکہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے, جو لوگ ماشاءاللہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سیف انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو پروفٹ ان کو چاہیے, کیونکہ باہر کے ملکوں میں ان کو 0.5% 1% بھی نہیں ملتا. تو اس کے لیے ہم نے یہ ان کے لیے ایک پلان کیا ہے. ان سے میری ڈسکشن ہوتی رہی ہیں پچھلے چند مہینوں میں, جب بھی میں باہر گیا ہوں پاکستانی ڈیاسپورا سے. دوسرا, ان کی ایک میجر ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمیں اسلام آباد میں ہم کئی دفعہ زمین لیتے ہیں, وہ آگے قبضہ کر لیتا ہے, پراپرٹی خریدتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, بڑا مسائل ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو ایک سیکٹر کھولے. وہ میں نے اپنا وزیر اعظم صاحب کی اپروول سے CDA کو یہ ٹاسک دے دیا ہے. کچھ میٹنگز ہو چکی ہیں, اور ان کے لیے ہم اسپیسیفک ایکسپیٹ سیکٹر انشاءاللہ لوکیٹ کر کے فوری کھولیں گے, اور اس پہ ان کو پیمنٹس کرنی ہوگی فارن کرنسی میں ڈائریکٹ تھرو دی انٹر بینک ٹو دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, تاکہ یہ جو فارن ایکسچینج ہے وہ ادھر ہو, اور اس کا جو روپی کمپوننٹ ہوگا وہ obviously CDA کو مل جائے گا. تو یہ کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان رکھے گی, وہ پیسے CDA کو ہی ملیں گے جس کی زمین ہوگی. لیکن گورنمنٹ یعنی اسٹیٹ کو یہ فائدہ ہوگا, اسٹیٹ بینک کو, کہ اس کے پاس فارن کرنسی آ جائے گی اور اس کے وہ ایکویلنٹ روپے دے دیں گے. یہ 2 چیزیں ان کے لیے کی. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کافی اب ایپیٹائٹ ہے, جو کہ مختلف سیکٹرز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انفراسٹرکچر میں, اور اس کے لیے ہم نے فائنل کیا ہے چند ہفتے پہلے, جب ہم پچھلے اپریل میں جب ہم گئے تھے میٹنگ میں, میرے ساتھ سیکرٹری AD سیکرٹری فائنانس اور گورنر اسٹیٹ بینک تھے. تو IFC کے ساتھ جو ہماری بڑی دیر سے بات چل رہی تھی, تو ان پرنسپل وی ایگریڈ کہ پاکستان انفراسٹرکچر بینک جو ہے وہ اس کو ٹریگر کیا جائے گا. وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کو فائنانس کرے. گورنمنٹ آف اس کا $1 بلین پیڈ اپ کیپٹل ہوگا, اور 20% گورنمنٹ آف پاکستان شیئر ہولڈر ہوگی, یعنی 20 ارب روپیہ یا $200 ملین رفلی. 20% IFC اس پہ کنٹریبیوٹ کرے گی, $200 ملین اور 20 بلین روپیز, اور 60% وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل اداروں کو موبلائز کریں گے, وچ از گڈ. لیکن یہ پبلک سیکٹر پروجیکٹ نہیں فائنانس کرے گا. یہ صرف جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوں گے, انفراسٹرکچر پروجیکٹس. ہم بات کریں گروتھ کی, وچ از دا فیوچر آف پاکستان ناؤ آفٹر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. فل فوکس اگلے 5 سال جو بھی حکومت ہو 18-23, اس کو گروتھ پہ فوکس رکھنا چاہیے. بیکاز دس از ویئر دی کنٹری ول انشاءاللہ ٹیک آف اینڈ گین دی پوزیشن
of a member of G20 inshallah. This is the way forward. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. ایک ہم نے چھوٹے جو ہیں بورور جن کو بالکل بہت مشکل ہوتی ہے, کولیٹرل نہیں ہوتا, حالانکہ وہ 99% پلس یعنی وہ بیچارے گڈ کسٹمر ہیں, اس میں ڈیفالٹ ریٹ منیمم ہے. جو ہم نے 97-99 کے ٹرن اوور میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ شروع کیا تھا, وہ چند ہزار سے شروع ہوا تھا اور اب تک اس کے 40 لاکھ جو ہیں وہ بورور ہیں, یعنی اس کے کسٹمر ہیں. لیکن فرینکلی اٹ ہیڈ ریچ سیچوریشن پوائنٹ میرے نزدیک, اور آگے اس کی گروتھ بہت اب لمیٹڈ ہو گئی تھی. اسی لیے ہم نے بڑے کھلے دل کے ساتھ پی پی ایف, کے ایف ڈبلیو اینڈ ڈفٹ اینڈ پی پی ایف ان تینوں کو ملا کے ایک پاکستان مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنی اکتوبر 2016 میں شروع کی تھی, اور اس کو ہدف دیا کہ 3 سال میں آپ نے 40 لاکھ جو کسٹمرز ہیں اس کو 1 کروڑ پہ لے کے جانا ہے, فرام 4 ملین ٹو 10 ملین. تو انشاءاللہ دیٹ از ڈویبل. اے سی کام نہیں کر رہے کیوں بھی, کیا ہے, کس کا ارینجمنٹ ہے یہاں؟ لائٹیں وائٹیں اور آج بڑا گرم دن ہے, 45-43-44 تک ٹیمپریچر ہے. چلے اچھا تھوڑا سا کبھی اچھا جی آپ مہربانی تھینک یو. لیکن دیکھیں بھی کچھ ہو سکتا ہے تو جو مینجمنٹ ہے تو مہربانی کرے. اچھا جی, اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کوئی اور جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے بھی کئی انیشیٹوز لے رہے ہیں. رسک میٹیگیشن فیسلٹی فنڈ ایک کریٹ کیا ہے, اسی لیے انوویشن چیلنج فنڈ کریٹ کیا ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے. جو بڑی اسٹرانگ اکانومیز ہیں, جاپان ہے, جرمنی ہے, اس میں ایس ایم ای بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اٹس اے بیک بون آف دی اکانومی. اب اس کو ہمارا فوکس ہے کہ ہم اس کو پوری طرح اس کو ہم ہینڈ ہولڈنگ کریں, اس کی ہیلپ کریں, اس کو ہم آگے لے کے چلیں. تو انشاءاللہ یہ کافی امید ہے کہ اس میں بھی کافی بہتری آئے گی اس اگلے آنے والے سال میں. کچھ ہم نے ریلیف میئرز لیے ہیں. مینلی تو بہت پرانی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی اس کو مرج کیا جائے الاؤنس کو. آپ بھی لکھتے تھے, اور سول سرونٹس, گورنمنٹ, تمام جو حکومت امپلائیز ہیں, جو 2009-10 میں ایک بہت بڑا دیا گیا تھا 1 آف 50%, 100%, وہ ہم نے پہلی دفعہ بڑی ہمت کر کے اس کو مرج کر دیا. مرج کرنے کے اوپر ہم نے 10% انکریز کیا ہے, وچ ایکچولی مینس بٹ مور, اٹس ناٹ 10%, کیونکہ ہائر بیس لائن کے اوپر وہ 10% دی جا رہی ہے. پچھلے سال ہمارا جو کاسٹ تھی سیلری اور مختلف الاؤنسز انکریز جو کیے تھے ہم نے, جو وہ قریباً 60 بلین کے قریب ہمارا تھا ایسٹیمیٹ, ایکچوئل نمبر 67 کے قریب ہے. لیکن یہ جو اس دفعہ یہ پیکیج دیا ہے یہ 125 بلین کاسٹ کرے گا. کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ایبزارب ہوگا. یہ ہم اس کی آلریڈی جو ایلوکیشن کرتے ہیں مختلف ڈویژنز کو اپنے مائنڈ کے مطابق اس میں ہم نے ان بلڈ کی ہوتی ہے, ان کے کرنٹ انکریز دی ہے ہم نے. تو اس لیے کوئی کبھی یہ نہیں ہوا کہ جب سیلری اور الاؤنسز بجٹ اناؤنس کرے تو اس کے بعد کوئی نیا بجٹ ری ایلوکیشن شروع ہو جائے. دے آر آلریڈی ان بلڈ. چیک کراؤ یار, نہیں ٹھیک ہے, دے آر آلریڈی ان بلڈ. تو اس پہ میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا جو ہے الحمدللہ اٹ ہیز گون ویل. مجھے تو میں 3-4 منسٹریز میں کل میں نے چکر لگایا, الحمدللہ جو ہے گورنمنٹ امپلائیز کافی سیٹسفائیڈ ہیں اور کافی خوش ہیں. ہم نے شہداء کے لیے بہت ڈیمانڈ تھی کہ ان کی فیملیز, اور صرف وہ فوجی شہداء نہیں ہیں, وہ تمام اداروں کے شہداء ہیں سول, وہ ان کے لیے ہم نے CDNS میں ایکسپینشن کر رہے ہیں تاکہ ان کو وہ پریولیج اور پریفرنس ریٹ ملے. اسی طرح جو ہمارے ڈسیبلڈ ہیں اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے. ہم نے بیت المال کو 50% سے اضافہ کیا, 4 سے 6 بلین. اور وڈوز کا وہ الحمدللہ ہماری حکومت کو اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ میں 99 میں پہلی دفعہ میں نے ایک اسکیم دی تھی کہ 3.5 لاکھ جن کے تھے, کیونکہ مجھے اپلیکیشنز آتی تھی, اب بھی پھر اس سال میں آتی ہیں, لیکن اکثر کوئی لاکھ کسی کا لون ہوتا ہے, اس کا گھر بیچارے کی کڑکی ہونے لگتی ہے, کسی کا 1.5 لاکھ ہوتا ہے کسی کا. تو یہ وہ جو چیزیں تھیں اس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وڈوز جو کہ دوبارہ نہیں ہے کوئی سورس آف انکم یا اس طرح, تو 5 لاکھ تک کے لون جو ہیں ان کو رائٹ آف کیا جائے ایز وی ڈیڈ ان 1999. رائٹ آف مین کہ فائنانس منسٹری آبویسلی اس کے اوپر سارا برڈن آئے گا. اٹ ول بی اباؤٹ 2.5 سے 3 بلین روپے کے یہ لون ایسٹیمیٹڈ ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے, اور اس کو ہم یہ کر رہے ہیں جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بجلی کے حوالے سے بھی, جہاں چونکہ اس وقت تو خرچ نہیں ہو رہی, مجھے لگتا ہے
कम से कम खर्च हो रही होती तो इतने लोग पंखे ना जाले होते। तो है जी जी क्योंकि मैं पानी पी रहा हूँ। अच्छा, उसमें ये गुजारिश है कि डोमेस्टिक भी जो 300 यूनिट तक था, जरा टाइम जरा भाई दे देंगे, डोमेस्टिक जो 300 यूनिट तक जो सब्सिडी बरकरार है, ट्यूबवेल की सब्सिडी बरकरार है, बलूचिस्तान की सब्सिडी बरकरार है, और इसके लिए 121 बिलियन कॉस्ट करेगा ये एक्सचेकर को, और उसका हमने बजट में प्रोविजन किया 121 अरब। ये 3 सब्सिडी जो है, डोमेस्टिक को 300 यूनिट तक मुख्तलिफ स्लैब में मुख्तलिफ सब्सिडी है, ट्यूबवेल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 535 पैसे और ऑफ पीक, और फिर बलूचिस्तान में स्पेशल, ये तीनों के जो अमाउंट्स है वो 121 बिलियन बनते हैं। इसकी प्रोविजन कर दी गई है। रिलीफ मेजर्स में हमने जो छोटे एम्प्लॉइज है 5 तक, उनको 5% हाउस रेंट काटा जाता था, वो उसको एग्जाम कर दिया है, और इसी तरह कुछ डेली अलाउंस को एडजस्ट किया है, मिनिमम वेज को 14-15 हज़ार किया है। आई एम श्योर आपको ये सारी तफसील जो है वो क्लियर है। जो कुछ क्लैरिफिकेशन के हवाले से 1-2 और चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, वो एक तो है जी कि मैंने टैक्सेस को आपको क्लियर कर दिया है, और इसमें सी पैक का है, उसमें जो है ग्रोथ इन रियल सेक्टर्स, और उसमें मैंने किया है कि बेसिकली मशीनरी का है, पेट्रोलियम की प्राइसेस की इंक्रीज से भी है, और नेट टैक्सेस जो हैं वो भी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। मैंने एक लिस्ट कहा था बना के मुझे दे दें, डेयरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक स्टील की कुछ अखबारों में आया कि जिस स्टील पे वो किया है, वो उनसे नेगोशिएट करके किया है, और एक्चुअल जो उनका बनता है वो रफली 1% इंक्रीज, रियल इंक्रीज 1% है। अपनी यानी आफ्टर किसी ने पैसे भी देने हैं उनको आगे लेके जाने के लिए। नेट टैक्सेस अगर 87 बिलियन है तो कुछ भी नहीं है, यानी अभी भी 14%। जी 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 जी, और उसमें हमने जो आरडी लगाई हुई है, असल की जो हेल्प है वो इंपोर्टेड जो डंप हो रहा था उसमें हमने 30% आरडी लगाई है, ईसीजी ने लगाई हुई, वो उसको हेल्प कर रही है कि जो उसकी प्राइस जो है वो इतनी इनफ है कि दे आर इन प्रॉफिट एंड दे आर मेकिंग अ गुड बिजनेस। सो इतनी छोटी छोटी उनको भी खुले दिल से करना चाहिए। पता नहीं उन्होंने कहा है या खुद ही किसी ने नोट करके, मैंने एक आध जगह पे ये पढ़ा है। इसी तरह ये जो सीमेंट की बात हुई है कि जी उसको करीबन उसका 1.25% कर दिया है, 25% इंक्रीज कर दी। अब आप देखें कि जो 40 किलो का बैग है उसके ऊपर जो टोटल इंपैक्ट होगा वो 12.5 रुपए बैग हो, और उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन माशाल्लाह 30 से 40% बढ़ी है, और आगे डिमांड और इंशाल्लाह आने वाली है। जो हम ग्रोथ, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो विल बी मोर ग्रोथ। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ मैं और हम सब समझते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं बढ़ती, तो ये इनफैक्ट 6, 7, 8 रुपए से ज्यादा रियल इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। 12.5 तो प्लेन हम कह रहे हैं ना कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उनकी बैलेंस शीट है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मुल्क के लिए अगर इतना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किए, कहीं जैसे मैंने कहा कहीं से तो पैसे लेने हैं ना, 83 बिलियन डोनेशन तो नहीं इकट्ठी करनी। तो बेसिकली ये मेन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो फीचर्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी मैंने आपको बता दी है। आई एम ग्रेटफुल कि आपकी जो है जो कवरेज है वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिव और बड़ी प्रोडक्टिव है। मैं आई ऑलवेज वेलकम जेन्युइन, अगर कोई मसला सही सब करेंगे। मैं एक सेकंड मैं सिर्फ ये कहूंगा अगेन कि हमें 18-23 एक सेकंड नहीं सबर करें, सही तो खड़ा है, देगा सबको टाइम। इसमें हम बाहर के मुल्क में होते हैं, पूरी लाइन लगा के खड़े होते हैं, आराम से जहाज में बैठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और पाकिस्तान लैंड करते हैं, जो ही जहाज लैंड करता है सारे खड़े हो जाते हैं, और फिर सब अपने वो है ऊपर उसको खोलते हैं सामान निकालने के लिए, वो सारे खोलेंगे। ये अभी देखें ना, समबडी प्लीज सही सब आप करें। बहुत शुक्रिया आपका जी। उधर मेरी तरफ नहीं, उधर। आज हम वेलकम करते हैं हमारे कुछ साथी जो हैं वो दूसरी शहरों से भी आए हैं, और हम और लगभग पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, और पीआईडी ने तक एहतमाम किया है। वो आज हमारे साथ गल सुनो ना, 28 रखे यार, 18 करो जाके 28 रखे थर्मोस्टेट नु मैं वो करेंगे जी साहब। बिस्मिल्लाह। किसको दिया आपने फ्लोर?
آپ بیٹھے تھے, بیٹھے جی بیٹھے بھائی جان بیٹھے ذرا نہ کرے. جی جی سر آپ نے بڑا اچھا کیا, ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کا ذکر کر دیا اور ان کو فائدہ بھی بتایا, لیکن ایک حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری گئی ہے, مزدوروں کی تنخواہ صرف 1000 بڑھا کے جو 7.1% بنتی ہے. کیا بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ دوسرا سر, آپ نے پرسوں کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میوزیکل کنسرٹ سے پاکستانی معیشت کو 100 ارب کا نقصان ہوا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاناما لیکس کا جو ہنگامہ ہے اس سے ملکی معیشت کو کتنا نقصان ہوا؟ بھیا میں دونوں چیزوں کا عرض کرتا ہوں. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں منیمم ویج کو اگر 10% رکھنی ہے تو اس کو ایک جواب تو دینے دینا, سارے ہاتھ کھڑا کرنے کا فائدہ نہیں. 14,000 سے اس کا مطلب ہے اس کو 15,400 ہونا چاہیے اگر 10%. فائنانس منسٹر ہیز ون اپرچونٹی کہ سب کی باتیں آپ کی وزڈم کی سن کے جو سینٹ ریکمنڈیشن دے گا, جو میرے ساتھی تقریریں کریں گے نیشنل اسمبلی سینٹ میں, اس کے بعد میں اپنا میک اپ مائنڈ کیا کرتا ہوں. اور اس میں ایک طبقہ وہ ہے, میں اس کو کوٹ نہیں کروں گا, جو کہ کہتا ہے کہ جی ایکسپورٹر کو یہ نقصان دے جو آپ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش میں 6,800 تنخواہیں, یہ ساری چیزیں بحث ہوئی ہیں کابینہ میں بھی ادروائز بھی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں, میں دیکھوں گا کہ اگر باقی لوگوں نے اٹھائے تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, زیادہ فرق نہیں ہے, 15,400 ہے. لیکن دوسری جو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا 100 بلین نقصان نہیں, آپ نے غلط سمجھا مجھے. 100 بلین ایک ٹرانزیکشن کا, ایک ٹرانزیکشن کی جو ہو رہی تھی, جو کہ بالکل تیار تھی اگست میں اور پھر سپٹمبر میں مٹیریلز ہونی تھی. بڑے ساتھی یہاں بیٹھے جن کو پتا ہے, آپ کے ساتھی, وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد آئل پرائسز فال کی, اس کے بعد پوری سٹاک مارکیٹ اور آئل سیکٹر بیٹھ گیا دنیا میں, اور اس کی ویلیو 30 سے 35 بلین رہ گئی. تو اب میں اس کا بھی جو ہے دیکھیں پازیٹو بات کرتے ہیں, میں ہمیشہ پازیٹو بات کر رہے ہیں, بلیو کرتا ہوں. 18-23 کا بجٹ کا خد و خال میں نے سجیسٹ کیے ہیں, اس کے اوپر سب بیٹھیں اور الیکشن سے پہلے بیٹھے, ابھی بیٹھے, اگلے 2-3 مہینے میں بیٹھیں اور اس کو طے کریں اور قوم سے وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کو جو بھی قوم جس کو مینڈیٹ دے گی 18-23 میں ہم پاکستان کو یہ فالو کریں گے, تاکہ کمٹمنٹ ہو. ہم نے اپنی کمٹمنٹ کر دی تھی 13 میں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہمارا اکنامک چارٹر تھا ہمارے مینیفیسٹو میں, آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ کے فضل سے پورا اکنامک چارٹر ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. یار بیٹھ جاؤ, کوئی نہیں, تھوڑا زیادہ بیٹھ جائیں گے, پلیز بیٹھو. ہم تو چوکر نجیز سے آپ کو کہتے تھے کہ وہ بہت اچھا بتا ہے کہ جو فگر کا ہے, مگر آپ اس سے بہت آگے. مجھے ایک چیز یہ بتا دیجیے گا, اپنے فوڈ کارڈ کا ذکر کیا کہ اس میں آپ نے کمی کی ہے. ایک کارڈ تو ہم لیتے ہیں 100 روپے کا, جس میں سے 25 کارڈ کے 75 رہ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنے اس کو دوسرے کسی نیٹ ورک پہ بات کریں, ٹاپ ٹیکس کرتا ہے. اس کے بعد جو او بھائی یہ بجٹ میں تو نہیں لکھا جاتا سارا کچھ, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کی پرزمپشن غلط ہے. 14 سے 12.5 کی ہے, 1.5% ٹیکس کم کیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ جاب اپرچونیٹیز آئی ہیں, آپ نے بتایا کہ یہ جو نوجوانوں کیا مطلب خوشخبری ہے, جاب کے حوالے سے کیا گروتھ جس ملک کی ہوگی اسی میں جاب اپرچونیٹی نکلیں گی. آپ کی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں اس میں جاب نکلیں گی. آپ کی 1 ملین جو فری لانسرز تیار کرنے ہیں آئی ٹی میں, اس میں جاب نکلیں گی. بھائی جان جاب تو اس طرح نکلتی ہے نا, یہ تھوڑی ہوتا ہے جو آگے ہوتا رہے کہ جی 6,000 بندہ وہاں لگا دیں, 10,000 بندہ وہاں لگا دیں, اسٹیل مل کو ادھر اتنے بھیج دیں, پی آئی میں اتنے بھیج دیں, یہ تاکہ وہ بیٹھ جائے, اور بیٹھ گئی ہے. یہ کئی سال یہی گیم ہوتی رہی ہے پاکستان میں, سیاسی طور کی برتریاں. آپ اگر وہ چاہتے ہیں وہ ہماری حکومت نے نہ کیے نہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں وہ ملک سے دشمنی ہے. ان اداروں کو ہم نے کئی 100 بلین تباہ کر دیا ہے. اسی وجہ سے اوور سٹاف, جہاں 100 بندے کی ضرورت ہے وہاں ہم نے 500 بندے رکھے اس ملک میں پچھلے 10-15 سال میں. تو آپ وہی چاہتے ہیں کہ وہی ریورٹس ہو, وہی کوٹا ایم این ایس کا. اچھا جی 100 بندے آپ بتا دیں, پرانی جگہ پہ نہ لے کے جائیں. اگر ہم نے سفر طے کر ہی لیا اچھا تو اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اگلا سوال کرائیں. آپ کی یار اس صحیح کو تو میں نہیں, کدھر ہے پی آئی یو کدھر ہے, پی آئی یو کدھر ہے, پی آئی یو
سر یہ کر لو 4-5 سوال کٹھے لے لو تاکہ انہیں تسلی ہو جائے. جی میں حنیف خان صاحب بالکل اس کے حق میں جو آپ فرما رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا مقصد یہ تھا کبھی پہلے 5 سال کی آؤٹ لائن پرپوز نہیں کی گئی بجٹ میں. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ 5 سال کی میں پرپوز کر رہا ہوں. آپ کٹھے بیٹھے اس کو جو چینجز کرنی ہے کریں. آپ اپنے گولز دیکھ لیں کہ کیا رکھنے ہیں, آپ نے میکرو اکنامک ٹارگٹس کیا رکھنے ہیں. آپ وہ بیٹھ کے, کیونکہ ابھی تو کسی کو پتا نہیں نا 18 کے الیکشن میں کیا ہونا ہے. اگر اس وقت ممکن ہے کہ ہو جائے, کیونکہ اس وقت جب پی پی پی, یا ذرا خاموشی اختیار کریں بھائی, اس وقت جب پی 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 ایم ایل این نے چارٹ آف ڈیموکریسی اس لیے ہو گیا کہ اس وقت دونوں گورنمنٹ میں نہیں تھے اور دونوں ڈسے ہوئے تھے 2 دفعہ, اور ہو گیا. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ادھر چارٹ آف ڈیموکریسی سائن ہوا, ادھر چند مہینوں میں این آر ہو گیا اور اس کی ہمیں پھر ملک کو نقصان پہنچا. میرا مطلب اس ماضی میں نہیں جانا چاہتا. یہ بیسٹ ٹائم ہے, کسی کو نہیں پتا کہ قوم نے کس کو موقع دینا ہے. آپ اب طے کر لیں اور پھر اس پہ کمٹ کر لیں, قوم کے ساتھ وعدہ کر لیں, آپ کو گواہ بنا لیں سب کو. سوری جی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان اسٹیل ہے وہ 200 اس وقت اس کا ناستا اب 400 سے کراس کر چکا ہوا ہے. یہ دنیا میں عظمتوں کے نشان رد کر رہی ہے. اور جو پاور سیکٹر ہے اس میں آپ جو ڈیٹرمنٹ ٹیرف ہے اس کے اوپر 7 روپے پر یونٹ اضافی چارج کرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اتنی نہیں ہوگی, کم ہوگی, لیکن ہو رہی ہے. اور جو اس کے لاس ہیں وہ بھی ختم نہیں ہے. کیانی صاحب جو آپ نے فرمایا ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو سوال کرتے ہوئے پتہ ہے حقیقت کیا ہے. لیٹس بی آنیسٹ نا ود ایچ ادر. بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ تھرو ڈیویسٹمنٹ تھرو سٹاک مارکیٹ کر سکتے تھے وہ آپ کر گئے ساری, جو ہمارا ایجنڈا تھا. ایچ پی ایل, یو پی ایل, اے بی ایل, جو وہ کر سکتے. یہاں جہاں سیاست کی گئی ہے, جن اداروں کی آپ نے ذکر کیا ہے, 2 بندے مرے نا جی, کسی نے ان کو جا کے پرووک کیا. آپ کے پاس ساری فوٹیج ہے یار, میں کیوں یاد کراؤں آپ کو یو نو ایوری تھنگ. تو ان اداروں کو ہمیں اب آؤٹ آف, پھر میں نے پوری کوشش کی, میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صوبے نے کہا جی ہم اس کو چلا کے دکھاتے ہیں منافع. میں نے 1 منٹ نہیں لگایا. سی سی او پی کی کیبنٹ کمیٹی پرائیویسی میٹنگ میں میں نے پرپوز کیا جی فرسٹ رائٹ اور ریفیوزل اس صوبے کو دیا جائے جس نے کہا میں پروفٹ پہ چلاؤں گا. دے دیں, کیا ہے, پاکستان کے اندر ہی ہے نا, کوئی فورن تو نہیں ہے, پاکستان کا صوبہ ہے. اتنا ہی مجھے پیار ہے اس صوبے سے جتنا کسی اور صوبے سے پیار ہے. تو میں نے آفر کیا, 1.5 سال ہو گیا, کچھ نہیں ہوا. اسی طرح پی آئی کا حال ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں ریلوے, جی ہاں ریلوے میں الحمدللہ امپرومنٹ ہوئی. اور دیکھیں یہ ہمارا 18-13 کا ایجنڈا ہونا چاہیے, اس میں شامل ہے. بائی دی وے ون آف دی گولز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بس ڈسکوز ہیں, آپ ڈسکوز کو تھرو اسٹاک مارکیٹ اس کو لسٹ کروائیں. تھرو اسٹاک مارکیٹ آپ گریجولی اس کو ڈائیورس کریں اور آپ اس میں سے پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ کو لے کے آئیں, تاکہ نہ امپلائیز کو کچھ تکلیف ہو, نہ وہ ایک متھ بنا دی گئی کہ جی ایز پتہ نہیں کیا ہونے لگا, کسی کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں کہ جی فلاں شیخ لے رہا ہے اور فلاں بٹ لے رہا ہے اور فلاں لوگ لے رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی از دا نیم آف دا گیم. اور یہ ہم نے اگلے 18-23 میں ایسے اداروں کا لکھا ہے, آپ نے کل دیکھا ہوگا, اس کو ایفیشنسی, اس کو ریسٹرکچرنگ, اس کو کارپوریٹائزیشن کے حوالے سے. میرا مطلب یہی تھا جو میں نے پرپوز کیا 18-23 کے بجٹ میں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کام یہ بھی ہو جاتے تو اور اچھا ہوتا, آج ہم ان لاسز سے بچ جاتے. آج کل پرسوں بلکہ میں ہارڈلی ای سی سی میں اینٹیسپیٹری اپروول کی کبھی ریئر یوز کرتا ہوں, لیکن چونکہ ای سی سی اب ہو نہیں سکتی تھی, بجٹ ہو رہا ہے, اور میں نے وہ اپنی چیئرمین کر کے 1 مہینے کی سیلری, وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو پی ایس ایم کے امپلائیز ہیں, ان کے لیے بھی رمضان شریف آ رہا ہے. تو ہم نے بجائے یہ کہ ہم ویٹ کرتے اینڈ آف منتھ کا اور ای سی سی ہوتی اور پھر دیتے, تو میں نے اینٹیسپیٹری اپروول جو ریئر میں یوز وہ کیا میں نے, تو ای سی سی میں وہ ریٹیفائی کر لیں گے. تو آپ لیکن کہنے صاحب کیا ٹھیک آپ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اس کا حل نکلنا چاہیے, اور اس کا میں نے کوئی 2-3 حل بتائے ہیں. میں نے مثلا نیشنل بینک اور اس کے جو سوئی صدن ہے, دے آر دی بگیسٹ کریڈیٹرز آف پاکستان اسٹیل مل. اس کے پاس ایکسٹرا لینڈ ہے. میں نے ان کو کہا کہ تم دونوں مل کے لینڈ لے لو تاکہ اس بیلنس شیٹ کو ہلکا کرو, اس کی لائبلٹی کو ختم کرو, اور باقی جو ہے یونٹ ہے اس کو ہم ریوائیو کریں. دیکھیں نا, آؤٹ آف باکس سولوشن ڈھونڈے نا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. اگر نیشنل بینک ایز کریڈیٹر, سوئی صدن ایز کریڈیٹر وہ لیتا ہے, اس میں تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ دونوں ساری جو ادارے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, وہ دونوں گورنمنٹ کے ادارے ہیں, تیسرا بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے.
تو ہم تو آؤٹ آف باکس کی بھی میں بات کر رہا ہوں پچھلے دنوں میں ان لوگوں کے ساتھ کہ یار اس کو حل کرنا ہے. انشاءاللہ اس سال میں کوشش کریں گے جتنا کچھ اور ہو سکے کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کا ویلڈ ہے. یہ ادھر پلیز میں جی جی میرا 2 پوائنٹ اس سے قبل ہم دیکھتے تھے 18-20 سال سے ہم بھی بجٹ کور کر رہے ہیں کہ بجٹ آنے سے کوئی 2-3 مہینے پہلے فائنانس منسٹر کی میٹنگ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شروع ہو جاتی تھی. اگر اس دفعہ بھی یہ ہوا ہوتا تو جو کچھ یہاں پہ کسانوں نے کیا ہے وہ نہ ہوتا, جو کچھ کلرکوں نے کیا وہ نہ ہوتا. کیوں آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ لوگوں کو کانفیڈنس ملے؟ اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے میرا سر, آپ نے فوج کو رد الفساد فنڈ کے طور ریزرو یا رد الفساد فنڈ کے طور پہ 10% اضافی دیے ہیں. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے سر, وہ جانے دے رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ ایک طرح کی آپ ڈسپیرٹی نہیں آپ نے کریٹ کر دی. ایک عرصے کے بعد پاکستان فوج کا جو وقار ہے وہ بحال ہوا ہے لوگوں کی نظروں میں. ہم ایک قوم ایک دفعہ پھر بڑا پیار کرتی ہے. اب جو 10 آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن جی. نہیں تقریر نہ کرے, آپ کے پوائنٹ دونوں سوال لے لیے میں نے 10% سر آپ نے دیا فوج کو زیادہ. آپ ان کو 20% بے شک دے دیں, لیکن جو آٹا ملتا ہے سر وہ سول ملازمین کو. ٹھیک یور پوائنٹ از ویل ٹیکن. ٹھیک ہے بھیا, ٹھیک ہے. ہاں جی آپ بھی جی بتائیں. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, ان کے ہاتھ میں کیونکہ گن ہے, وہ طاقتور لوگ ہیں, ان کو 20%, عام امپلائی کو جو ہے نا 10%. چلے آپ کا بھی سوال دونوں جواب ہو گیا نا جی سوال. ایک پورا اور سنیں. دوسرا کیونکہ مزدور کا کوئی پرسان حال نہیں, اس کا آپ نے 10% بھی کم کیا. اور دوسرا پارٹ اس کا یہ, آپ نے لائف سٹاک میں کوئی ریلیف نہیں دیا. حمزہ شہباز کے کاروبار میں آپ نے دے دیا چکن مل, جس کو ہم بھگت رہے ہیں, لیکن آپ نے ملک پروڈیوسنگ اینڈ میٹ پروڈیوسنگ اینیملز کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں دیا. اچھا جی, میری آپ نے کافی ماشاءاللہ اچھے سوال بچھاڑ کر دیا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کے علم میں نہیں ہے, لیکن 3 مہینے سے سٹیک ہولڈرز کی میٹنگ جاری تھی, جاری ہیں, اور اس کسان اتحاد کی بھی میٹنگ ہوئی ہے پچھلے ہفتے میرے ساتھ ہوئی ہے. صرف ہارون صاحب کے ساتھ ہی میرے ساتھ ہوئی ہے. اگر میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نے بغیر بجٹ سنے, بغیر پتہ ہوئے کہ میں نے کیا بجٹ میں آ رہا ہے, کیا وہ پچھلی ریلیف جو ہیں وہ ودرا تو نہیں ہو رہی, کیا 5 روپے 35 پیسے 6 روپے 35 پیسے تو نہیں ہو رہا, کیا 1400 کا یوریا جو ہے وہ 1600 تو نہیں ہو رہا, کیا 2500 ڈی پی 2800 تو نہیں ہو رہا دوبارہ. تو اگر میں نکلوں گا تو میں کیوں نکلوں گا. میں نے ان کو اشور کیا تھا کہ جو کچھ دیا ہے وہ جاری رہے گا. میرے پوری ٹیم میرے ساتھ تھی, یہ چند دنوں کی بات ہے. اور اس کے علاوہ میں نے کہا آپ کو اس میں مزید خوشیاں ملیں گی. یہ از نتھنگ بٹ پالیٹکس اینڈ دیٹ مسٹ بی اوائڈڈ ود اکنامکس. کلرکس اگین, آج مجھے جس ڈویژن میں گیا ہوں پچھلے 24 گھنٹے, سب نے مجھے شکریہ ادا کیا ہے, مبارک دی ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے بہت اچھا کام کیا. میں ایک سیکنڈ یار, کوئی بھی سب سے بڑی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مرج کیا جائے, جو کہ 9 سال سے نہیں ہو رہا تھا. لیکن وہ سب خوش ہیں. اور اب آپ آ جائیں اس کی, تو اس لیے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پری میچور تھا. یہ ایک اینٹیسپیٹری یا پریمپٹیو, یہ جو ہے نا جی ہماری اب عادت بنی ہے, اچھی نہیں ہے کہ آپ پریشر ٹیکٹکس کریٹ کریں. بھئی ہم نے تو آلریڈی اپنا بجٹ پلان میک اپ مائنڈ کیا ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن میں اب ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو خوش کریں, میں بتا دیتا میں مرجر کر دوں گا. ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی. تو یہ بات یہ ہے کہ ہر سال یہ ہوتا ہے, کچھ لیڈر تو اپنی لیڈری کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو کرنا پڑتا ہے. پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, میں اس میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا انتظار کرنا, بجٹ سننا. بجٹ کے میں نے ان کو یہ لکیلی, میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں, میں نے میٹنگ کی خود, اور میں نے اس کو ہر چیز ایکسپلین کی ہے کہ بھائی ایک چیز بھی ان کی ایک ایکسٹرا ڈیمانڈ اس میں بنتی تھی. ایک تو ڈی اے پی وہ کہہ رہے تھے, حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا کیا بزنس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آپس میں شیئر نہ کریں. Why they are worried? That is between federal government and یہ ان کی ڈیمانڈ جو آپ کے اخبار میں چھپی ہیں, میں نے ان کو اس میں بھی اشور کیا فکر نہ کریں, یہ ہو رہی ہے. ایک چیز جو ہمارے آلریڈی ایجنڈے پہ تھی کہ ہم پیٹر پمپ 3 سے 36 ہارس پاور کو 17% سے 0 کریں گے, یہ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی جو کہ اس میں ویلڈ تھی سارے پورے سروے میں آپ کی جو ایڈ چھپی ہیں. تو جب ان کو اشور کر دیا گیا کہ جی بھائی جان آپ بجٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن آپ بالکل جو آپ کی اس میں کوئی نئی چیزیں 1-2 ہیں, اور آپ بجٹ کی تقریر سننے کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے. اب میں اور ان کو کیا بتاؤں, بجٹ کی کاپی دے دوں کہ میں نے کیا بنایا. تو اس لیے
स्टेक होल्डर्स को भैया एंगेज किया है, स्टेक दोनों जो आपने फरमाया, और मेरी टीम मिली है, लेकिन वो सब खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब आज ये डिस्टिंक्शन की बात, उस वक्त तो आप नहीं बोले 50% सिविल को मिला था और 100% उनको दिया गया था, उस वक्त किसने रेज नहीं किया, वो क्या बात थी? तो किया था। देखें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, मैं वो निकलवा लेता हूं सारी फुटेज यहां की। एक सेकंड भैया, एक सेकंड ना, लेट मी यार कंप्लीट ना। तो मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है, उन्होंने अपनी ब्रेव जंग लड़ी है, ग्लोबल जंग लड़ी है, अगर हमें इतना पैटी सोच नहीं सोचनी चाहिए कि 10% जो है वो क्यों दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये चीजें होती हैं और सारा एक सिस्टम है, उसके तहत होता है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पहले वी शुड वेलकम इट, जो फैसले हुए हैं ये अच्छे हैं। सब ने इसको वेलकम किया जी। बलोचिस्तान ये 1 मिनट को दे, 1 मिनट फिर ऐस तो बात तुसी जी, 1 मिनट इनके बाद भाई को देना प्लोज दे। देखिए सॉरी, मैं इनका थोड़ा पोर्शन, आप पिछले साल देख लें उठा के पैकेज, वो बिल्कुल लाइव स्टॉक को हमने पूरा पैकेज दिया था, जो चीजें पोल्ट्री को नहीं दिया था। और वो पोल्ट्री एसोसिएशन ने आपको चिकन की कीमत, जो मैंने उनसे, अगेन मेरी टीम बैठी हुई है, उनसे क्या कमिटमेंट ली थी लास्ट ईयर कि प्राइस एवरेज मेंटेन करेंगे, जो कि उन्होंने की। और एक सेकंड यार, नहीं यार, इस तरह नहीं है। अच्छा, ये फिर हारून साहब मीटिंग कर लेते हैं आपके साथ। और एग्रीकल्चर मशीनरी की कम कर दी थी 7%, सिर्फ ये रह गई थी, ये किसकी है? हमने, आप पूरा पिछला पैकेज देख लें तो सारी की सारी एग्रीकल्चर मशीनरी को हमने साथ कर दिया था, सारी की सारी ये रही थी। उन्होंने इस दफा ये कहा है कि अगर आप हमारी ये करेंगे तो हम एक्सपोर्ट्स भी करेंगे और हम लोकल प्राइस भी मेंटेन करेंगे। मेरे पास 15 गवाह हैं, एफपीआर की और फाइनेंस की टीम मेरे साथ बैठी है नेगोशिएशंस में। इन 2 कमिटमेंट्स के बेसिस के ऊपर वो दिया है जो पिछले साल बाकी रेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर को हम दे चुके हैं। सिर्फ उनका एक चीज रह गई थी, वो ट्यूबवेल पे पीटर पंप्स थे, उसके ऊपर हमने इस दफा दिए। 2 चीजें दी हम इस दफा जी। आम आदमी जब बाजार में खरीदारी के लिए जाता है या कोई खातून जाती है सब्जी खरीदने जाए या दाने खरीदने जाए, तो उनको बताया जाता है जी कि बजट आ गया, हुकूमत ने बजट आ गया। अब ऐसी मिलके करिए ना, उन क्रैक डाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है ना। खवातीन जो घरेलू खवातीन किचन जी इस्तेमाल करती हैं, जिनका सारा काम किचन में होता है, वो कहती है कि हमारा आधे से ज्यादा बजट ये खा जाते हैं जी। एक गरीबान है, चाहे वो दुकानदार है। बस आपका पॉइंट वेल टेकन। इंशाल्लाह मैं जैसे कहा कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी, नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी, एक सेकंड बाद में देंगे। नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हम लिख रहे हैं और उनको इतला कर रहे हैं कि वो मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लें। जो भी कीमत आर्टिफिशियल बढ़ाने की कोशिश करे बजट की आड़ में, क्योंकि कोई टैक्स नहीं नया लगा, इसे कोई कीमत नहीं बढ़ी। जी आप बजट स्पीच में जो चीजें हमारे सामने आई है उसके मुताबिक बलूचिस्तान को एनएफसी अवार्ड के तहत हिस्सा नहीं मिला है। इसकी मिसाल ये एनएचए के लिए 323 अरब रुपए में से बलूचिस्तान के लिए 5.25 अरब रुपए। ये एनएफसी का हिस्सा नहीं होता, एनएफसी का हिस्सा कैश में जाता है। पहले आपको सही से मैं एक्सप्लेन। बलूचिस्तान का हिस्सा रेलवे के हवाले से बलूचिस्तान नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। भाई इस तरह नहीं होता। एनएफसी का हिस्सा जो होता है, वो जितने टैक्सेस कटे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 1,001 अरब रुपए में जो पैसे मुख्तस हुए वो नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट का है। इसको जहां जी चाहेगी, और नहीं आप समझ नहीं रहे भाई, एनएफसी कुछ और है, पीएससीपी कुछ और है। आपकी मेहरबानी, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अभी। ये के मुताबिक जुबानों के लिए काम होता है कि इसके ताबूत के लिए काम किया। तो सूबाई हुकूमतें करें ना, सूबाई हुकूमतें करें ना जी। ठीक, आप इसको आप नोट कर लिए। सूबाई हुकूमत को ये कहेंगे, सवाल ही नहीं विचार। किधर है
$8 बिलियन की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को आइंदा फिस्कल ईयर में, कि ये कहाँ से आएंगे, जबकि आप ये कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम भी हम नहीं लेंगे, तो $8 बिलियन कहाँ से आएंगे? दूसरी बात, आपने ज़रूरी कर बताया तकरीबन $1 ट्रिलियन टच कर रहे हैं, तो इससे जो है वो जो सनदी करते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और क्या अपनी बोरिंग भी कम करेंगे जिसका ये क्वेश्चन आएगा? यार मैंने आगे भी शायद रात एक प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है आपको, जो एक्सटर्नल बोरिंग बाइफरकेट कर देते हैं ना, जो डॉलर्स की बात कर रहे हैं, यू शुड सी योर पोजीशन एक्सटर्नल डेट नेट ऑफ रिजर्व्स विद पाकिस्तान इन सेंट्रल बैंक, नॉट द कमर्शियल बैंक्स। वो 48 बिलियन थे 30 जून 17 को, 48.1 और 4 बिलियन के इफेक्टिव रिजर्व्स थे, 44 बिलियन का एक्सटर्नल डेट था। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी $300 बिलियन से क्रॉस करने के बावजूद जितने लोन्स लिए हैं और जितने पुराने वापस किए हैं, यानी अगर IMF के 6.2 आए हैं तो 4.7 तो पिछली गवर्नमेंट के वापस किए हैं, अब तक तो और वापस हो चुके हैं। उसमें आपकी 58 में से 16 अगर आपके हैं तो 42 बिलियन आपकी नेट लायबिलिटी, इसमें तो इंप्रूवमेंट आई है। एक दूसरा, कुछ साथी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, सस्टेनेबल ऑफ डेट कैसे होगा, कैसे? आपको ये पता है कि 12-13 में डेट ऑफ द GDP टोटल बजट वाज 53%। आप जरा आप उठा लें सारे अकाउंट्स, डेट ऑफ 12-13 डेट सर्विसिंग जो थी वो 53% थी। हम इसको ग्रेजुअली पिछले साल 16-17 में 32% में लेके आए, अगले साल हम इसको 31% में हदफ रख रहे हैं। वो दैट इज व्हाट यू नीड। आप 53.1% से नेट डेट टू GDP जिसमें एक्सटर्नल शामिल था 2008 में, ये मुल्क 60.2 पे चला जाता 2013 तक। आज हम उसको बड़ी मुश्किल से 59.360 के अंदर लेके मार्च तक, अल्लाह करे इंशाल्लाह जून तक भी ये 60 के नीचे रहे। तो बात ये है कि, और ये डिस्पाइट कि हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ट्रिपल किया है 30 जून 17 तक, करीबन 225% बढ़ाया है, और हमने सोशल सेफ्टी नेट एक्सपेंडिचर को, जो हमारे गरीब तरीन बहन भाई हैं, उनको हमने 40 अरब से उठा के 120 पे लेके गए। तो मैं मतलब इनके बावजूद अगर ये पोजीशन है तो यार इसमें तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो कोई तो आपको अगर आपको लैंड करने वाला होगा, IMF इज नॉट ऑन एजेंडा, लेकिन नॉर्मल बिजनेस तो होता रहता है, हम हर महीने करते हैं, हम पुराने लोन देते हैं, हम नए लोन लेते हैं, तो आपको नेट डेट से गर्ज है ना कि नेट डेट कितना बढ़ाया है। ये पीछे आया अखबार में जी 22 बिलियन ले लिया, ओ भैया नेट डेट तो 10 बिलियन बढ़ा ना, इसको हमने 12 बिलियन वापस किया है, और वो भी 10 बिलियन जो है खर्च नहीं किया, वो जाके रिजर्व में ऐड कर दिया। तो ये विन विन सिचुएशन। लेकिन कोई वक्त था कि आपको कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं था। IBRD प्रोग्राम लैंडिंग सारे के सारे बंद हो गए थे 2013 में, और अगले साल डिफॉल्ट की बात हो रही थी, अगले डिफॉल्ट होगा। तो अब मेरा मतलब ये एज द इकोनॉमी विल इंप्रूव, और जो बेहतरी होगी इंशाल्लाह उससे बेहतरी होगी। जी आ जाएंगे यार, आ जाएंगे, जितो 700 आएंगे तो 1000 भी आ जाएगा इंशाल्लाह। बैंकों के पास लिक्विडिटी है। जी फरमाइए। जी अशरफ साहब को बोले, फिर आप पढ़ ले, इसके बाद एक भाई को दे देना यार। जी क्या किसकी? जी जी 2 दिन में नहीं, 45 डेज में। जी आगे। नहीं ये नहीं, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है अशरफ साहब, आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हो। मैं भी इसीलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है। टोटल 45 डेज में। जी बस दो बाकी ने मौका दे। यार इस तरह ना करें, डोंट बी पर्सनल। पूरे पाकिस्तान की पोल्ट्री को है। पिछले साल ये देखिए, मेरी अर्ज सुने, पहले सवाल कीजिए था नहीं उस तो पहले भी इत्सलात वाला। देखिए इत्सलात में हमारी जो प्राइवेटाइजेशन डिवीजन है और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है और मिनिस्ट्री ऑफ IT है, दे हैव बीन एक्टिवली एंगेज्ड। एक नहीं 3 हुकूमतें एंगेज रही हैं।
آپ کی اس وقت میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن یہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے. آپ نے اتنا فلاڈ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جب وہ پہلے ہائیسٹ بڈر اور نیکسٹ بڈر کے درمیان $800 یا $700 ملین کا فرق تھا. وہ آپ نے ان کو نہیں جانے دیا, آپ نے ان کو روکا. وہ اور پھر آپ نے کانٹیکٹ میں چینجز کی جو کہ میرے نزدیک نہیں ہونی چاہیے تھی. پراپرٹیز اگر کوئی ہوگی تو یہ ہوگا, فلاں ہوگا, آپ نے انہیں ساری چیزیں دی. ہم اس کے باوجود ان کو انگیج کیا ہوا ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ ہماری کانٹریکچول جو آبلیگیشنز ہیں, خاص کر پراپرٹیز کے حوالے سے جو اس وقت مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ میں کمٹمنٹس دے دی گئی ان رائٹنگ, وہ حصہ ہے. اور اس میں ہماری ابھی بھی کوشش ہے کہ وہ اپنی یعنی آبلیگیشن ہم نے اس کو ریڈیوس کرتے کرتے پراپرٹیز کو تقریباً 100 پہ لے آئیں. یہ 3000 کچھ پراپرٹیز تھیں اور وہ سندھ کے پیچھے لگ کے, پنجاب کے پیچھے لگ کے, کے پی کے پیچھے لگ کے ہم نے وہ سارے کا سارا جو ہماری آبلیگیشنز ہیں اس کو پورا کیا. لیکن ابھی بھی تقریباً 100 پراپرٹیز ایسی ہیں جو نہیں ٹرانسفر ہو سکی رفلی. تو ہم اس کو ٹریگر کر رہے ہیں کہ جی اس کی ویلیو نکال کے آپ کاٹ کے ہمیں پھر ہم سیٹل کر لیتے ہیں. جو آپ اب رکھتے تو آپ کہتے ہیں کہ جی کیوں بجٹ میں آپ نے کہا تھی آنے کی توقع نہیں ہے. دیکھیں بجٹ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نہ خود نہ سمجھیں یا کچھ سمجھانے کی کوشش کریں. جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ہم اس میں کوئی ایفرٹس پہلے دن سے کر رہے ہیں اور ہوتی رہیں گی. لیکن یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے, اس کو محل بہتر آپ زیادہ, کیونکہ ایک یمن کی ایشو میں مسئلہ ہوا, ایک 2020 اس پہ ہوا, پچھلی حکومت کو کمٹمنٹس کر گئی. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ اس میں کچھ اپنا اوور ایکٹیویزم ہم نہ دکھائیں تو بہتر ہے یہ. لیکن یہ ڈاکومنٹڈ ہے. میرا ڈیٹیل نوٹ پرائم منسٹر صاحب کو ایک ایک چیز کے اوپر میں دے چکا ہوں, سیکرٹ نوٹ, اور میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئی تھنک کہ ٹائم آئے گا, ہم اپنی آبلیگیشن جو اتنی اس کنٹریکچول ہمارے اوپر بوجھ ڈال گئی اس وقت جلدی میں, اس وقت کی حکومت, اس کو ہم نے کافی حد تک پورا کر لیا. صرف 100 پراپرٹیز رہ گئی. جی سرکولر ڈیٹ میں نے آپ کو عرض کیا ہے, جو آپ یار ایک منٹ آپ ہی کو ملے گا, اس کا جواب باقی دے لینا اشرف صاحب کا, بقایا آپ ہی کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا اس وقت آپ کو 26% مائنس جنریشن ہو رہی تھی آپ کی 12-13 میں سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے. یہ جب 45 دن میں اور کوئی نئی چیز نہیں ہوئی, وہ پہلے بھی اسی طرح پیمنٹس ہوتی رہی اور وہ آئی پی پی پاکستان بھاگ بھی نہیں گئے. آپ کی وہ 26% نیگیٹو جنریشن اپنا اشرف صاحب میں آپ کو نمبر دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ لیس دین 1% پہ چلی گئی. یہ جو نیگیٹو تھی آپ کی جنریشن کی پروڈکشن, یہ اس پیمنٹس کی وجہ سے یہ لیس دین 1% پہ گئی. اور پچھلے سال اس نے پھر مزید بہتری اس میں آئی. میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں اگر آپ کو چاہیے. ایک سیکنڈ. یہ 0.74 پہ گئی فرام 26.38% نیگیٹو. پیسے نہیں دیتے تو مائنس تھی جنریشن. دیٹس وائی یو آر ہیونگ 14 سے 16 شہروں میں اور 18 سے 20 دیہاتوں میں. دین اٹ ریڈیوس ٹو 13-14 میں اس پیمنٹ کے بعد 0.74 مائنس 26% سے. اس کے بعد 14-15 میں 13.48% پلس. اس کے بعد 15-16 میں 8.43% پلس. اور اس ہائر بیس لائن کے اوپر اب 3.40% پلس اس سال. تو یہ اگر, اور اچھا ایک اور چیز ہے کہ جو کیلکولیٹڈ ہے کہ ایوریج آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ کتنا رہے گا. ظاہر ہے کہ دا مومنٹ آپ انوائس دیتے تو پیمنٹ تو نہیں ہونی, وہ تو تقریباً سال پرانی تھی اس وقت, کئی مہینوں سے پے نہیں ہوئی, اسی لیے بند ہو گئے تھے یونٹ. وہ ہے 320 ارب. یہ کیلکولیٹڈ ہے. تو آپ جو بھی فگر پڑیں گے نا, پیچھے 374 تھا تو پھر فائنانس نے 50 بلین دیا, اس کو 320 پہ لائے. ابھی پھر ہم اس کو چیک کر رہے ہیں بجٹ کے بعد کہ اگر اوپر جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں چوری لائن لاسز کو اشرف صاحب کم کرنے ہوں گے. ہمیں ریکوری کو 90 سے اوپر لے جانا ہوگا, کیونکہ یہ وہ لاسز ہے جو نیپرا الاؤ نہیں کرتا. ساری دنیا اگر وہ آپ الاؤ کریں گے تو پرائس اور بڑھ جائے گی کنزیومر کے لیے. تو یہ بیسیکلی آج آ کے پھر وہ بوجھ پڑتا ہے آپ کے فائنانس کے اوپر. ان کے ریسیویبل جو ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اس لیے وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ ایف پی آر والا بس ایف پی آر کا ہے, یہ ہارون صاحب یا چیئرمین صاحب جواب دیں گے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 200 بندوں کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی تھی اور وہ فرشتے بن گئے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا اشرف صاحب کو انسائٹ سٹوری کہہ رہے سارے کر دیے. بتائیں آپ. نہیں سر، ہم نے تو ابھی ریسنٹلی یعنی پچھلے مہینے بھی قریباً 17 لوگ جو ہے ڈسمس کیے ہیں. سب کے خلاف جو ڈسمسل کے کچھ کو پینلٹی لگ گئی، مائنر لگ گئی، کچھ کو میجر لگ گئی اور کچھ پروسیس نے ایگزامریٹ کیا. چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں. نہیں اس طرح نہیں میرا خیال ہے. بائی نیم تو نہ کرے، بائی نیم نہ کرے. اکیلے میں پوچھ لیں رانا صاحب، اچھا نہیں لگتا یار. نہیں اکیلے میں بھی نہیں جانتا کس کا پوچھ رہے ہیں. اکیلے میں پوچھ لیں نا. اچھا اگلا سوال میں کر رہے ہیں. کر لیں. پہلے گلگت بلتستان کا بھائی ایک گلگت بلتستان. جی یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے جو گلگت بلتستان کے انتخابات تھے 2015 کے، اس سے پہلے گلگت سکردو روٹ کے 2 دفعے اس سے پہلے افتتاح کیا، اس کے بعد افتتاح کیا. افتتاح تو ہو رہا ہے لیکن اس پہ کوئی فنڈ ایلوکیٹ نہیں ہو رہا ہے. اس دفعہ بھی کوئی فنڈ ایلوکیٹ نہیں ہو رہا تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ فلی فنڈ پوری طرح پروویژن ہے. اس پہ اپنا جو پی ایس ٹی پی ہے اس پہ انکلوڈ ہے. آپ اس کو تفصیل دیکھ لیں. جی بس ایک سوال. 75,000 گندم کی بوری جو ہے گلگت بلتستان کے لیے کم کر دی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں وہ چیک کرتا ہوں نیشنل فوڈ سیکورٹی سے. بالکل کم نہیں کی جائے گی، کوئی کم نہیں کی جائے گی. یار ایک وہ پھر تسی کر لینا. سلام صاحب. آج سے لے کے بجٹ سے کب تک تاریخیں کی جا رہی ہے کہ جی بجٹ متوازن ہے اور سب اچھے ہیں اور ہر سیکٹر کو جو ہے نا ریلیف دیے گئے، جبکہ در حقیقت جو ہے یہ ایف پی آر جو اپنے اہداف نہیں پورا کر سکی. درآمدات میں وہ کمی آئی ہے، جبکہ اپوزیشن سیاسی جماعتیں اور صنعتی برادری میں وہ بھی جو ہے نا وہ عوام دشمن ہے. تو کیا آپ سمجھتے کہ یہ واقعی کوئی الفاظ کا گورکھ گند ہے جو آپ نے پیش کیا ہے؟ آپ کو پاکستان 13 والا پاکستان نظر آ رہا ہے؟ یہ تو اب دنیا حقیقت ہے. جس ملک کو یہ کہا جا رہا تھا کہ 12 مہینے کے بعد یہ ڈیفالٹ کرے گا، اور آج اب پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا حالت ہوتی. آج اس ملک کو کہا جا رہا ہے 12 سال بعد یہ دنیا کی بہترین 20 اکانومی میں ہوگا. یار کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ وہ اپوزیشن کا کام ہے کرٹیسائز کرنا. وہ کیا کہیں؟ پہلے جب باہر نکلے انہوں نے کہا جی 100 بجٹ ہے. یہی کافی کمپلیمنٹ ہے. جب کچھ سمجھ نہ آئے اور یہ کہہ دیا جائے 100 بجٹ ہے، پھر رات کو سوچے کچھ اور 4 چیزیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے سیاست کرنی ہے نا، ویسے بھی الیکشن ایئر ہے تو اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہم نے کوئی اس میں جو اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا ایون انٹرنیشنلی کہ ہم اپنا پرس لوز کریں گے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو ہم ویک کریں گے اور ہم ایک پاپولر بجٹ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا میں کچھ حصے میں نے پڑھا ہے اور ہم گریٹفل جس نے بھی وہ رپورٹ کیا ہے کہ ہم نے پاپولزم کو نہیں فالو کیا. ہم نے پریگمیٹک بجٹ دیا ہے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے اور وداؤٹ یعنی بگ ٹیکسز جو ہیں دینے کے کیا ہے. یہ میں آپ ہی میں if you thought populism would trump fiscal prudence in an election year, Ishaq Dar has proved you wrong. 2 themes dominate the new budget: stability and growth at the macroeconomic level, and some relief and small SOPs for everyone. Well, almost everyone at the political level without burdening the government expenditure. یہ آپ لکھ رہے ہیں، یہ ڈان لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو کہ آپ نے لائیو ملاحظہ کی. اب تک کے لیے